السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قاری صاحب آواز ٹھیک نہیں ہے، نہیں آواز صاف نہیں ہے، اس کی شارپنیس نہیں ہے۔ اس میں ایک ہوتی ہے وہ اس کی شارپنیس کی، اور ایک بیسک والیوم ہوتا ہے، اس کو ذرا ایڈجسٹ کریں۔ نذیر بھائی آپ کو آتا ہے؟ آواز صاف نہیں ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ بیسک والیوم بڑھا رہے ہیں، اس کا ایک شارپنیس کا ہوتا ہے، وہ دونوں بٹنوں کو آپ نہیں آتا تو سیکھ لیں۔ یہاں آصف بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو برابر کر دیتے تھے، شاید وہ تو چھٹیوں پہ ہوں گے یا کہیں آفس میں ہوں گے، ان سے سیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا برابر کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ برابر نہیں ہے، میں کیا بیان کروں، بندے کا مورال ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے بیان کریں، اس کو ٹھیک کریں، یہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات محترم، سورۃ القیامہ پہ بات ہوگی آج۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین متین سے، خصوصیت سے قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فہم بھی نصیب فرمائے، سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے، اس پہ غیرت بھی نصیب فرمائے، اور آگے پہنچانے کا جذبہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، جو تم بات کر رہے ہو وہ غلط ہے، کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں۔ اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم، اللہ کہتے ہیں مجھے قیامت کی قسم، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ یہ اللہ کا انداز کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قیامت کی قسم، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جو تم بات کرے وہ غلط ہے، مجھے تمہارے نفس لوامہ کی قسم، مجھے تمہارے ضمیر کی قسم۔ اللہ انسانوں کو مخاطب بنا کے فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے ضمیر کی قسم۔ نفس لوامہ کو آج کل ہم ضمیر کہتے ہیں نا، میرا ضمیر نہیں چاہتا، سمجھے؟ ہر بندے کا ضمیر زندہ ہو جائے، پھر کائنات ہی بدل جائے، پھر طاقت کی حکمرانی نہیں ہوگی، پھر قانون کی حکمرانی ہوگی۔ طاقت کی حکمرانی ہوتی اس لیے کہ ضمیر مرا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا پھر طاقت 70 سال سے حکمران ہے، یا وہ آگے ہوتی ہے یا وہ پیچھے ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں حکمرانی اسی کی ہوتی ہے۔ تو ضمیر زندہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر جو ضمیر ہے نا، تمہارے وجود کے اندر جو ضمیر ہے، مجھے اس کی قسم قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
خیر صاحب پانی رکھ دیں، اس کو سیٹ کریں، باقی کام بعد میں کریں، میری ساری توجہ ادھر جا رہی ہے۔ اور اس کے آج جمعے کے بعد نا کسی کو بلوا لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بس وہ کسی کو بلوا کے میں نے کہا نا اس کو سیٹ کروا دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں 2 قسمیں اللہ نے کھائی، اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو قسمیں اللہ ہیں عمومی طور پر وہ قسم اللہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، شہادت بنا کے پیش کرتے ہیں، ایویڈنس بنا کے پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے وجود پر اللہ نے خود قیامت کو دلیل بنا کے پیش کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پاگل شخص کو اپنے وجود کے بارے میں شک ہو گیا ہو۔ پاگل کیا، بڑے بڑے فلسفیوں کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب نے تو ہتھیار ڈال دیے۔ جاوید بھائی آپ کو کچھ پتہ ہے تو اندر آ جائیں تاکہ میری توجہ خراب نہ ہو، یہاں کسی کو بھی پتہ ہے تو اندر آ جائیں۔ اچھا لا الہ الا یہ اصل میں مال بیگانہ دل بہرام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سیٹ نیا ہو کہ پرانا ہو، سیٹ نیا ہو کہ پرانا ہو، اور میرے سمیت ہر ایک کو اس کا خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ صرف سننے آتے ہیں، سر ہلا کے چلے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ذمہ داری اس کی بھی ہے۔ الا بلا بگردن ملا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کسی شخص کو اپنے وجود کے بارے میں شک ہو گیا، میرا پتہ نہیں وجود ہے کہ نہیں ہے، تو اسے کہا جائے تمہارے وجود کی قسم تم موجود ہو، تمہارے وجود کی قسم۔ کیا مطلب؟ تمہارا وجود دلیل ہے کہ تم موجود ہو۔ اور یہ کوئی پاگل کی بات نہیں، بڑے بڑے فلسفی دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں کوئی چیز، کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو آپ سوچتے ہیں اسی قسم کا آپ وجود رکھتے ہیں۔ بس بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بڑے بڑے دانشور ان کتابوں کا ماشاءاللہ مطالعہ کرتے نہیں، فرماتے ہیں۔ کیسے کیسے فلسفیوں کی کتابوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت کی کتاب ہے تو وہ آپ کی اپنی ہے۔ ضرورت کی کتابیں کون سی ہیں اور کون سی نہیں ہونی چاہیے یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ ضرورت کی کتابیں آج میری کون سی ہیں، کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی انگلینڈ کے قانون دان کو دیکھا ہے کہ وہ اسلامی فقہ کی کتاب کو پڑھ کے عدالت میں کھڑا ہو؟ ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ضرورت بنا لی، جس کی چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ ہم نے بنا لی ہے۔ یہ ایک الگ سلگتا ہوا موضوع ہے، پھر کبھی بات ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے وجود کی قسم، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کا وجود، قیامت کے وجود کی گواہی تمہارا اپنا وجود دے رہا ہے، تمہاری اپنی فطرت دے رہی ہے قیامت کے وجود کی گواہی۔ اللہ انسان کو مخاطب بنا کے فرماتے ہیں قیامت کے وجود کی گواہی خود تمہاری فطرت دے رہی ہے، بشرطے کہ فطرت سلیمہ ہو۔ کیسے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ برا کرنے والے کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، یار قاری صاحب آپ سن رہے تو اندر آ جائیں، آپ نے تو بالکل ہتھیار ڈال دی، ایسے ہتھیار تو ہم نے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ڈالے۔ جاوید بھائی یہ ذرا قاری صاحب کو آواز دیں۔ یہ آواز دے رہا ہے قاری صاحب۔ اچھا
یار اس کا آپریشن کروا کے آپ کی مہربانی، اس کا تعلق میری ذات سے نہیں دین سے ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کا زیادہ خیال کر۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا اس بچے کو سمجھا بھی دیں۔ قیامت کے وجود کی قسم، خود تمہارا وجود دے رہا ہے۔ وجہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے، اچھائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے۔ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں مکمل انصاف فراہم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے آخرت کے انکار کرنے والے بھی کسی نہ کسی صورت میں آخرت کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ گڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آواز ٹھیک صاف ہو رہی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ گڑھ لیتے ہیں جس سے وہ انصاف کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے عقیدے کو دیکھ لیں آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہوتی تو ہم اس کو سٹینڈ بائی رکھتے ہر جمعہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ دیکھیں پھر شروع ہو گیا۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ اول و آخر۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے عقیدہ گڑھا ہوا ہے جس کو ہم عقیدہ تناسخ کہتے ہیں۔ عقیدہ گڑھا ہوا، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد نیا جنم۔ انہوں نے نئے جنم کا عقیدہ کیوں گڑھا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں بندہ نیکیاں کر کے چلا جاتا ہے، اسے پورا بدلہ نہیں ملتا۔ بندہ 100 قتل کر کے جاتا ہے، عدالتیں مجبور ہوتی ہیں 10 دفعہ پھانسی، 100 دفعہ پھانسی، بندہ ایک ہی دفعہ لٹکایا جاتا ہے۔ تو لامالا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ تو ایک قتل کے بارے میں ایک دفعہ الٹا لٹکا ہے، جو 10 قتل اس کے اوپر اور ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی نئے جنم میں اس کو ملیں گے۔ بھائی نئے جنم میں 10 اور قتل کرے پھر وہ تو لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو آخرت کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے، کر نہیں سکتے۔ آخرت کو کاپی نہیں کیا جاتا، آخرت پہ یقین رکھا جاتا۔ یہ انسان کی فطرت سلیمہ گواہی دیتی ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ دنیا کی صف لپیٹ دی جائے، دنیا کا چیپٹر کلوز ہو جائے اور ایک نیا عالم برپا ہو، ایک نئی صف بچھے، جس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ پائے، اچھا یا برا۔ اسی کا نام قیامت۔ اب یہ جو ہے کہ ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں رتی برابر شر نہ چھوٹے، جہاں رتی برابر خیر نہ چھوٹے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، یہ انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب قیامت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے وجود کی قسم، وہ قیامت جو تمہاری فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اس قیامت کے وجود کی قسم قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ قیامت پر قیامت کی قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت تو بھائی عقلی تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ، قیامت تو عقلی تقاضا ہے، اس لیے قیامت کے وجود پر، قیامت کے وجود پر خود قیامت کی قسم کھائی گئی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔
نفس لوامہ کی قسم، جس کو آج ہم ضمیر کہتے ہیں، آج کل کی زبان میں ہم اسے ضمیر کہتے ہیں. یار میرا ضمیر نہیں مانتا، یہی ہے نا. کہا تمہارے ضمیر کی قسم. نفس لوامہ، قرآن کریم میں نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو برائی کے پیچھے لے کے چلتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. جو نفس مجھے آپ کو برائی کی طرف لے جائے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. امارہ امر سے حکم دینا. اور ایک ہے نفس لوامہ جو ملامت کرے، نیکی سے رکتے ہیں، نفس ملامت کرتا ہے. یا تم نے کیوں نہیں کی؟ تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ ارے تم نے بیوہ کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں رکھا؟ تم نے ڈنڈی کیوں نہیں ماری؟ نفس لوامہ جو نیکی نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، پینچ کرتا ہے، جو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے. بندے کا ضمیر مردہ نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، وہ کوئی برا کام کرے ضمیر دستک پہ دستک دیتا ہے، دستک پہ دستک دیتا ہے. اسے اطمینان سے بیٹھنے. کئی دفعہ قاتل کی ضمیر پہ ایسی دستک ہوتی ہے کہ وہ خود چیخ چیخ کے اعلان نہیں، اقرار نہیں اعلان کرتا ہے کہ یہ قتل مجھ سے ہوا، آ جاؤ مجھے پکڑ لو. ایسا ہی ہے نا. یہ ہے نفس لوامہ، جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ اس کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں قیامت برپا ہوگی. تمہارے وجود کے اندر جو تمہارا ایک ضمیر پڑا ہوا ہے، وہ ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملے. وہ ضمیر گواہی دیتا ہے عادل کو اس کی عدل کی جزا ملے. لا الہ الا اللہ. یہ دونوں قسمیں انسان کے اندر سے دی گئی ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں داخلی شہادت. یہ داخلی شہادت ہے. یہ انسان کے اندر سے پکڑ کے اللہ نے 2 شہادتیں دی ہیں. تمہارے وجود کے اندر 2 شہادتیں بہت بڑی، اور تو بہت کچھ ہے، خود پورا وجود ہی اس پہ دلیل ہے. تمہارے وجود کے اندر 2 داخلی شہادتیں موجود ہیں جو گواہی دے رہی ہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ قیامت ضرور برپا ہوگی. یہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. جس پر قسم کھائی ہے وہ واضح طور پر اللہ نے بیان نہیں کی، لیکن آگے کا جو مضمون ہے وہ بتلا دیتا ہے کہ قسم کس پہ کھائی گئی. اس لیے میں نے پہلے ہی جس پہ قسم کھائی گئی اس کی تشریح کر دی. یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. کئی دفعہ قرآن واضح طور پر جس پہ قسم کھائی گئی وہ بتا دیتا ہے، کئی دفعہ بتاتا نہیں، مضمون اس قسم کا لے آتا ہے جس سے خود بخود کنسیو ہو جاتی ہے کہ اس پہ قسم کھائی گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اس کا سانس بالکل مروڑ نہ دیں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے یا جمع نہیں کر سکیں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. آپ نے تو بات ہی قصہ ہی تمام کر دیا اس کا. بالکل آپ نے تو وہی سانس مڑوڑ کے رکھ دیا. وائر نہیں ہے، آبے کا آبا بگڑا ہوا. ٹھیک ہے، اس کا خیال کیجیے گا. یہ وائر کی بات نہیں ہے. صرف اللہ کی عدالت کا تو خیال رکھو بھائی، بندوں کی عدالت کی بات تو بعد میں. جب اس کی جب مطلب اسپیکر کی جب ساری وائر لگی تھی نا، اس وقت میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کاپر کی وائر لگائیں ورنہ مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا. یہ بچت کی خاطر پتہ نہیں انہوں نے کون سی وائر لگائی ہوئی ہے، کاپر کی نہیں لگی. بہرحال اللہ اکبر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ.
چلو جی اس کو چمچ بنا لیتے ہیں. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یا جمع نہیں کریں گے؟ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیاں جمع کرنا تو کیا، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر کے رکھ دیں. یہ پور مٹ جائے نا بڑھاپے میں، نادرہ والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. نادرہ کیا پریشان ہو، بیچارے بوڑھے پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے کیا کہتے ہیں، ہاں سمجھ آئی بات کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، کہا ہڈیاں، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ یہاں اصل بیماری بتاتے ہیں کہ اصل بیماری یہ نہیں کہ انہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ قادر ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو اللہ کو خالق مانتا ہے نا، جس کو پتہ زمین اللہ نے بنائی، کائنات اللہ نے بنائی، یہ پورا فلکیاتی بحری خشکی نظام اللہ نے بنایا، وہ جانتا ہے کہ انسان کو پلٹا کے اللہ زندہ کر سکتا ہے. وہ پھر مانتا کیوں نہیں؟ دراصل ماننے سے پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. جب بندہ اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس پر اخلاقی، قانونی، شرعی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. دراصل وہ ان پابندیوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اصل بیماری اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل بیماری یہ نہیں کہ انہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں، انہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں. اصل بیماری یہ ہے کہ یہ بالکل بے نتھے بیل کی طرح، شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فسق و فجور کی گناہ میں کی زندگی میں لت پت رہنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم گناہ کریں، ہمیں پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو، اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے بیرونی ملک تصویریں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ننگ دڑنگ ماں کے پیٹ سے کپڑوں کی قید سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لہذا یہاں بھی کپڑوں کی ضرورت نہیں. اور انسان کتنا بے ڈھنگا لگتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان کے لیے لباس کو اس کی زینت بنایا ہے. انسان لباس میں اچھا لگتا ہے. انسان بے لباس ہو، کھوتا اور کتا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ خنزیر بھی اس سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ان جانوروں کی کھال کو اللہ نے ان کا لباس بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو قدرتی کھال ہے اس کو اس کا لباس نہیں بنایا. اللہ نے لکڑی پیدا کی، فرنیچر نہیں بنایا. اللہ نے لوہا پیدا کیا، مشین نہیں بنائی. اللہ نے انسان پیدا کیا، کپڑے تیار کر کے اس کو پہنا نہیں دیے، کہا یہ تمہارا کام ہے. کچھ کام اللہ نے بندے پر رکھ دیے، اس کے لیے خدا نے قدرت کے قوانین ایسے بنا دیے کہ بندہ کام کرتا ہے تو وہ قدرت کے قوانین اس کے کام آتے چلے جاتے ہیں. سوئی ڈوب جاتی ہے، پورا بحری جہاز نہیں ڈوبتا 2 کنال کا، کیونکہ اللہ نے پانی کو ایسے قوانین کے پابند کر دیا ہے. سوئی تو ڈوب جاتی ہے، سمندری جہاز نہیں ڈوبتا. ہاں بہت بڑا دعویٰ کریں پھر اللہ ڈبونے میں دیر بھی نہیں لگاتا. لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی بات؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ انسان اخلاقی قانونی حد بندیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے. اور جو قومیں آخرت کا انکار کر چکی ہیں وہ کسی سرحد پہ نہیں ہیں، کسی حد پہ نہیں ہیں. آپ ٹرانسجینڈر کے نام سے کیا کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، آئندہ جمعے یا کسی وقت بھی، آئندہ جمعے کا وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش ہوگی. یہ جو ہجڑے ہیں، خواجہ سرا ہیں، جن کو ٹرانسجینڈر کہہ کے
ایک نام دے کے غلط فہمی پیدا کر کے ان کے بارے میں قانون سازی ہو رہی ہے، اور کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہجڑوں کے نام سے ہم جنس پرستوں کو، ہجڑوں کے نام سے مرد جو عورتیں بن رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، جو قومیں آپ کو امداد دیتی نا وہ مفت میں نہیں دیتی، وہ آپ سے اپنی باتیں منواتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، وعدہ نہیں کرتا، ارادہ ضرور ہے کہ کم از کم آئندہ جمعے میں اس پہ ضرور بات کروں، ٹرانسجنڈر پہ۔ ہم ٹرانسجنڈر کا لفظ استعمال کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے وکیل ساتھی بھی کہتے ہیں جی اسلام میں پولی گیمی نہیں ہے، مغرب میں پولی گیمی نہیں ہے، اسلام میں۔ بھائی اسلام میں بھی پولی گیمی نہیں ہے، پولی گیمی دونوں طرف سے ہوتا ہے، شوہر ایک سے زائد شادی کرے یا بیوی ایک سے زائد۔ میں بھول رہا ہوں پولی گیمی کس کو کہتے ہیں؟ تعدد ازواج کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن یہ یہاں مسکنسپشن ہے۔ مغرب میں پولی گیمی کا لفظ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ عورت ایک سے زائد شوہر کرے یا مرد ایک سے زیادہ۔ ہمارے ہاں تو ون سائیڈڈ ہے، مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا۔ دنیا جہاں کی تمام عدالتیں جمع ہو کے جتنی مرضی پابندیاں لگائیں، قرآن نے پابندی نہیں لگائی تو کوئی مائی کا لال پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی قانون سازی کے مقابلے میں کسی کی قانون سازی یا اس کی تعبیر و تشریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آخرت کا جو انکار کرنے والی قومیں ہیں وہ ہر حد اور سرحد کو کراس کر چکی ہیں۔ خود میرا ایک پروگرام ہوا اس پہ، جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے پروگرام میں کہا، میں اپنی بہن یا بھائی سے کہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میری بہن ہے یا بھائی ہیں، تو انہوں نے پروگرام میں کہا نہیں میں آپ کی بہن ہوں۔ بعد میں جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تو پتہ چلا وہ بیٹھی نہیں بیٹھے ہیں، وہ تو بہن نہیں وہ بھائی ہیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو بھائی کہوں گا۔ وہ ناراض ہے کہ مجھے بھائی کیوں کہنے، کہتے ہیں جی تو ہمارے صنف کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ میں نے اسے بھائی کہا تو اس نے کہا آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جو ہجڑوں کی ایسوسی ایشن ہے اس کے باقاعدہ عہدیدار ہے۔ میں نے کہا آپ سے تو اب میرا پردہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں، کہ وہ گھر سے بغاوت کر کے، انشاءاللہ یہ بھی قصہ میں آپ کو آئندہ جمعہ اگر موقع ملا تو سناؤں گا، لیکن وہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا، بظاہر وہ نہیں مانی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس پہ بھی کیونکہ شریعت میں کوئی شرم نہیں، میں کھل کے بتاؤں گا کہ اس نے مجھے کیا کہا اپنی حقیقت کے بارے میں۔ وہ ایک نامرد ہے، اور آج کی ہجڑوں کی اکثریت نامردوں پر مشتمل ہے۔ خواہ بخواہ انہوں نے اپنے آپ کو خسرا اور ہجڑا بنایا ہوا ہے، اور ہم اندھے ہو کر ان کو حقوق دیتے جا رہے ہیں۔ اسلام میں ان لوگوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے جو اپنی جنس تبدیل کرے، اس کے لیے سزائیں۔ وہ میں کس طرف چلا گیا، انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے۔ بات کر رہے تھے انکار آخرت پہ۔ جو قومیں انکار آخرت کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں نا، ان کی پھر کوئی اخلاقی حد اور سرحد نہیں ہوتی، وہ ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندر سے شہادتیں پیش کی ہیں، تمہارا ضمیر گواہ ہے، تمہارا وجود گواہ ہے، قیامت برپا ہو کے رہے گی، اللہ تمہارے پور پور کو درست کر دیں گے۔ اصل تمہاری بیماری یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اصل بیماری یہ ہے تم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور تم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ بل الانسان لیفجر امامہ، اور یہی وجہ ہے تم حقارت سے میرے نبی سے پوچھتے ہو ایان یوم القیامہ، او قیامت، بہت بڑی قیامت، اچھا کب برپا ہوگی؟ تنزیہ، یہ کب کے لیے نا، عربی زبان میں کب کے لیے متا استعمال ہوتا ہے اور ایانہ استعمال ہوتا ہے۔ متا تو عام چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ایانہ اسپیشلی بہت بڑی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ وہ ایانہ مرساہا کہتے تھے، جیسے سورہ نازعات میں بھی، یہاں بھی ہے، بل الانسان لیفجر امامہ
بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. یہ انسان حقارت سے طنزیہ طور پہ استہزاء کرتے ہوئے کہتا ہے اچھا قیامت بہت بڑا حادثہ یہ کب پیش آئے گا؟ ایان یوم القیامہ. جس طرح بندہ سوال کرتا ہے نا اللہ جواب بھی اسی طرح دیتے ہیں. ہر بات پہ میٹھے بن جانا نرم بن جانا بہرحال یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ قیامت ضرور برپا ہوگی. کب؟ جب تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی, تمہارے دیدے پتھرا جائیں گے, تم خوف سے حیرت سے حق کے بکے رہ جاؤ گے, تمہاری نظریں اس حادثے پر جم جائیں گی, نیچے ہی نہیں ہوں گی. تشخص فیہ الابصار آتا ہے قرآن میں ایک جگہ, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ انہیں ٹال رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ایک اچانک حادثہ دیکھ کے بندے کی نگاہیں جم جاتی نیچے نہیں ہوتی, اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. دونوں ترجمے, آنکھیں چندیا جائیں گی یا آنکھیں بندہ حق کا بکا رہ جائے گی, آنکھیں جم جائیں گی اس اتنے بڑے حادثے کو دیکھ کے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ جب چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ چاند تو چاند سورج بھی بے نور ہو جائے گا. بے نوری میں اللہ شمس و قمر کو جمع کر دیں گے, ایک تفسیر. دوسری, زمین الٹی چال چلے گی. اب تو سورج مغرب پہ غروب ہوتا ہے, اس دن جب قیامت آئے گی اس وقت چاند اور سورج دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. تیسری تفسیر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, یہ سب سمجھانے کے لیے. حقیقت اللہ جانتا ہے کہ اللہ شمس و قمر کو جمع کیسے کریں گے. چاند زمین کی گرفت سے نکل جائے گا, سیدھے سورج میں جا کے پڑے گا. حقیقی مفہوم اللہ جانتا ہے. یہاں اتنا ہی اللہ تعالیٰ سورج چاند کو جمع کر دیں. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. آج کہتے ہو نا قیامت کب برپا ہوگی, طنز کرتے ہوئے. اس دن کہو گے أَيْنَ الْمَفَرُّ, ارے جائے پناہ کہاں ہے, کیسے بچیں اس آفت سے. اب بچیں تو کیسے بچیں؟ تم جائے پناہ تلاش کرو گے اور منہ سے بھی کہتے جاؤ گے ہائے اللہ بچے تو کیسے بچیں. یقول الانسان یومئذ این المفر. کلا کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. لا وزر کوئی جائے پناہ تمہیں نہیں مل سکتی. لا وزر لا وزر لا ملجا ولا منجا, کوئی ٹھکانہ تمہیں نہیں ملے گا, کوئی جائے نجات تمہیں نہیں ملے گی. الی ربک یومئذ المستقر, صرف اللہ کے ہاں جائے پناہ ہوگی, اور اللہ کے ہاں پناہ تو اسی کو ملے گی جس نے اللہ کی مان کی زندگی گزاری ہوگی. تم سب جا کے اللہ کی عدالت کے سامنے ٹھہرو گے. الی ربک یومئذ المستقر, صرف پروردگار کی طرف. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا اگلا پچھلا سب کیا دھرا اس کے سامنے لایا جائے گا. جو کچھ اس نے آگے بھیجا نیکی یا بدی وہ بھی سامنے, جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آیا نیکی یا بدی, پھر نیکی یا بدی کی اثرات نسل ہائے نسل تک پڑھتے رہے وہ بھی اس کے سامنے ہے. مسجد بنا کے گئے تھے, ہزارہا نمازیوں نے نماز پڑھی, یہ لو تمہارا نامہ اعمال میں. اچھا سینما ہاؤس بنا کے چلے گئے تھے, میڈیا ہاؤس بنا کے چلے گئے تھے, جہاں نسلوں کی نسلیں اخلاقی اعتبار سے برباد اور تباہ ہو برباد ہو کے رہ گئیں, یہ لو تمہارا نتیجہ. جو کرنا تھا نہیں کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ کیا, یہ تو تمہارے سامنے. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, جو کچھ بندے نے کیا ہوگا تاریخ وار ترتیب وار سب اس کے سامنے کیا جائے گا.
فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت، فلاں جگہ تم نے یہ کام کیا تھا. یہ تو اللہ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے شہادتیں قائم کریں گے، وگرنہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ خود ہے. دنیا کی کوئی عدالت پکڑے نہ پکڑے، اللہ کی عدالت شہادت کے ظاہری تقاضوں کو پورا کرے نہ کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی لازم نہیں. بندے کو خود پتہ ہے وہ کیا کر کے آیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ جتنی مرضی اللہ کے سامنے اپنی حجتیں پیش کرے، معذرتیں پیش کرے، لیکن اس کا رواں رواں بال بال پور پور گواہی دے رہا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب جھوٹ بولنے شروع ہو جائیں گے لوگ، اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بول نہیں سکے گی، لیکن زبان کے علاوہ رواں رواں بولے گا، پور پور بولے گا، کھال کھال بولے گی، بال بال بولے گا. یہ ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان کو خود کچھ بہت کچھ پتہ ہے، وہ چاہے جتنا مرضی حجتیں پیش کرے، دلیلیں پیش کرے، معذرتیں پیش کرے، لیکن پتہ ہے انسان کو کیا کر کے آیا ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی اترتے وقت نبی علیہ السلام کو وحی کا نیا نیا تجربہ تھا. بے اختیار آپ جب جبرائیل امین آپ پر قرآن پڑھتے تھے تو آپ اس خوف سے کہ جبرائیل تو چلا جائے گا کہیں مجھے یاد بھول نہ جائے، پیچھے پڑھنے لگتے تھے. یہاں بھی آپ کو روکا گیا، ایک آدھ جگہ اور بھی آپ کو روکا گیا ہے، یہاں بھی آپ کو روکا گیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی نیت سے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ کو یہ فکر ہے بھول جائے گا، کہا نا ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یا اللہ تعالیٰ نے 3 ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں جمع کر کے رکھنا یہ ہمارا کام ہے. وقرآنہ، پھر آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. بس جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہماری تلاوت کو آپ غور سے سنا کریں. اس کے بعد اس قرآن کے اندر معانی کا خزانہ کیا ہے اسے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سینے میں جمع کر کے رکھنا، زبان سے اس کی ادائیگی کروانا، اور اس کے معنی کو بیان کرنا کہ اس کے اندر معنی کے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. یہ تینوں کام ہمارے میرے نبی. آپ کا کام بس اتنا ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو آپ غور سے سنیں. تو اللہ تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، وہ تو جبرائیل امین تلاوت کر رہے تھے. لیکن جبرائیل امین جو لے کر آتے ہیں وہ اتنا محفوظ ترین راستہ ہے کہ جبرائیل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوں، پڑھ جبرائیل رہے ہیں، جبرائیل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا جب ہم پڑھ رہے ہوں. کتنی بڑی بات. یہاں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دوران وحی اللہ کے نبی معنی بھی پوچھ لیا کرتے تھے، اس سے بھی آپ کو روکا گیا. قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کا مفہوم پوچھنے کے لیے آپ نے سوال نہیں کرنا. قرآن یاد کرنے کے لیے آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی. قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ نے سوال بھی نہیں کرنا. یہ ہمارا کام ہے. اسی سے حدیث کا ثبوت ملتا ہے. قرآن آپ کو سمجھایا گیا ہے، جو قرآن سمجھایا گیا وہ پورا قرآن میں تو نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن میں نہیں ہے، نماز کا حکم قرآن میں ہے. یہی حدیث پر بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی ہمارے نبی پر بہت کچھ اترا ہے جو اس امت پر قرآن کی طرح لازم ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں آپ قرآن کو غور سے سنیں. اس لیے قرآن کو غور کے سننے کی عادت ڈالیں.
خود پڑھ نہیں سکتے، موبائل میں کم سے کم کوئی اچھے قراء کی تلاوت رکھ لیا کریں. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور عوامی مزاج اور عالمانہ مزاج میں نے خود زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے. عوامی مزاج وہی ہے جو قاری بہت زیادہ شور مچائے، چاہے اس کا لہجہ اچھا ہو، اسے پسند کرتے ہیں یہ لوگ. اور جو قاری معانی کو سامنے رکھ کے پڑھے، چاہے اس کا دھیما لہجہ ہو، ان کو پسند نہیں آتا. یہ عوامی مزاج بتا رہا ہوں. عالمانہ مزاج اس کے برعکس ہے. بہرحال جو آپ کا مزاج ہے اس کے مطابق قاری کی تلاوت کو سنیں. ایک ہے پڑھنا، ایک ہے بندہ کبھی کبھی اتنا بوجھل ہوتا ہے پڑھ نہیں سکتا لیکن سنتا ہے. ترجمے والا سن لیں، بغیر ترجمے کے سنیں. آپ کے بچے روتے ہیں، بچوں کو خاموش کروانے کا طریقہ کارٹون لگانا نہیں ہے. آج ہمارے والدین نے آسان طریقہ نکالا ہے، بچے روئے تو ٹی وی لگا دیتے ہیں. اب آپ بتائیں اس کی آپ فطرت کو مسخ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا کارٹون عشق معشوقی سے بچے ہوئے ہیں؟ کارٹون تو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو کوئی اور چیز نہیں سکھاتی. بچے روئیں تو آپ گانا لگا دیں، بچے روئیں تو آپ کارٹون لگا دیں. اس کا مطلب بچے کی فطرت کو آپ مسخ کر رہے ہیں. بچے کا ٹیسٹ، نیچرلی جو ٹیسٹ ہے اس کا، آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا جب بچہ بڑا ہوگا، کسی کی جدائی میں روئے گا تو پھر لمبے گانے سنے گا. لمبی جدائی ہے، پھر ایسے ہی گانے سنے گا. میں گانے نہیں سنتا، مجھ پر فتوے نہ لگا دینا. لیکن باہر گانے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ مصرے ہمیں بھی پتہ ہوتے ہیں. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لا الہ الا اللہ. بچوں کو قرآن کا عادی بنائیں. بچے رو رہے ہیں، ان کے سامنے موبائل لگا دیں، دیکھیے پھر کیسا انہیں سکون آتا. لا الہ. پھر ان کو نیند کیسے آتی ذرا آپ دیکھیں. جن بچوں کو نیند نہ آتی ہو ہلکے سے موبائل سامنے نہ رکھے، اس کی تو لہریں ہوتی ہیں. ذرا دور رکھ کے بچے کو ذرا قرآن کی آواز میٹھے انداز میں لگائیں، دیکھیں پھر بچہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا. شروع سے ہی میں اور ہم بچوں کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر آخرت کا انکار کر دو. تمہاری عقلیں انکار نہیں کرتی، تمہاری خواہشات رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. تمہاری خواہشات رکاوٹ بنی ہوئی. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. اصل بیماری تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے اندر حب عاجلہ ہے. عاجلہ کہتے ہیں نقد کو. نقد کے مقابلے میں آخرت ادھار ہے. ہر بندے کی فطرت ہے، اسے نقد اچھا لگتا ہے. وہ سارا وقت کاروبار میں لگاتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے کیونکہ اسے نقد مل رہا ہوتا ہے. ملازمت کرتا ہے، اسے پتہ نقد آ رہا ہے. آخرت پہ محنت نہیں کرتا، اسے پتہ ادھار ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. یہ دنیا تمہیں نقد مل رہی ہوتی، اس لیے اس کی محبت تمہارے دل میں گھر کر چکی ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو ادھار سمجھ کے، حالانکہ خود آخرت کی وجہ سے دنیا میں بہت کچھ ملتا. اطمینان، چین، سکون، راحت، عزت. یہ تو نقد سودے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے. وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کی محنت سے سارا کچھ مل رہا. نہ. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. انہیں یقین ہوگا بس اب ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بڑا کمر توڑ معاملہ ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کلا. نقد کی محبت اور آخرت کو بھول جانا یہ رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اذا بلغت التراقیہ. جب جان موت کے وقت حلق تک پہنچی ہوئی ہوگی. وقیل من راق. اور اس وقت کہا جائے گا یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. بندے کے پاس آخری امید پھر جھاڑ پھونک کی ہوتی ہے. یا وقیل من راق.
یا سوال ہوں گے فرشتے آپس میں کہ بھائی اس کی روح کو لے جانا کس نے ہے؟ رحمت کے فرشتوں نے یا عذاب کے فرشتوں نے؟ وظن انہ الفراق، اس وقت جب جان حلق تک پہنچی ہوتی ہے تو جس کی جان نکل رہی اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے بس اب دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اس کی پنڈلی کے اوپر لپٹ جاتی ہے، پھر وہ صرف اپنے رب کی طرف جائے گا بس۔ الى ربک یومئذ المساق فلا صدق، اس ناشکر انسان نے دین برحق کی تصدیق نہیں کی، ولا صلی، نماز نہیں پڑھی۔ دین برحق کی تصدیق کے بعد پہلا مرحلہ آتا ہی نماز کا ہے۔ بندے نے کلمہ پڑھ لیا، کسی نہ کسی نماز کا وقت آ ہی جاتا ہے، جو علل اعلان اظہار ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کا۔ اللہ اکبر اذان ہوئی، بندے چل پڑے، یہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کا اعلان ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس ناشکر انسان نے دین برحق کی تصدیق نہیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا، پیٹھ پھیر لی۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے چل پڑا۔ اولی لک فاولی، ہلاکت پر ہلاکت ہے تیرے لیے۔ ثم اولی لک فاولی، پھر سن لو ہلاکت پر ہلاکت ہے تیرے لیے ناشکر انسان۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ جو علامہ ابن کثیر نے کیا مجھے خود بہت پسند ہے، اولی لک فاولی، اللہ کی حاکمیت کا، اس کی خالقیت کا انکار کرنے کے بعد، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے کے بعد جو تو نے روش اپنا لی ہے، دین برحق کی تکذیب، نماز نہ پڑھنا، دین کو جھٹلانا، اکڑتے ہوئے اپنے گھر کو جانا، کا پھر تمہارے لیے یہی روش زیبا ہے جو تو کر رہا ہے۔ اولی لک فاولی، تجھے پھر یہی روش زیب دیتی ہے بس۔ ثم اولی لک فاولی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان سمجھتا ہے اسے مکلف نہیں بنایا گیا، اسے بے مقصد بنایا گیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان یترک سدی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ وہ ایک بوند سے پیدا کیا گیا ہے جس کو ٹپکایا گیا ہے؟ اللہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقہ، پھر وہ بوند ترقی کرتے کرتے لوتھڑے کی شکل میں آ جاتی ہے۔ فخلق، پھر اللہ تعالیٰ اس کی صورت بناتے ہیں، اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ فسوا، اس کی اعضاء برابر کرتے ہیں۔ یہ سب بیکار ہے؟ نہ، اللہ نے عقل دی، شعور دیا، قوت تمیز دی، قوت فیصلہ دیا، ذمہ داریاں دی، اختیارات دیے، ان سب کا حساب ہوگا۔ عقل کا تقاضا ہے جس کو جتنے اختیارات دیے جائیں اس کا اتنا کڑا حساب ہو، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مرد بناتا، کسی کو عورت بناتا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جس اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے اتنے بلے چنگے انسان کو وجود دے دیا، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کرے؟ جس اللہ نے بندے کو قوت تمیز عطا کی، قوت فیصلہ عطا کی، اختیارات کی قوت دی، اقتدار کی قوت دی، سب کچھ دیا، اب وہ اللہ پوچھے گا نہیں کہ ان اختیارات کا استعمال تم نے کیسے کیا، یہ عقل تم نے اس کا استعمال کیسے کیا، یہ ذمہ داریاں، یہ شعور، یہ وجدان، یہ احساس، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا جو نعمتیں دی ہیں؟ ضرور لے گا، اور مرنے کے بعد لے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔